میں گھر آیا, پجامہ پہنا, پینٹ پہن کے جاتے تھے کالج, اور باپ کی قبر پہ چلا گیا, بڑا رویا. مجھے نماز بھی نہیں آتی, میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا. آپ یقین کریں آصف, مجھے ساری نماز یاد ہو. اسی وقت یہ میرا اللہ گواہ ہے, اور میں نے زندگی کا پہلا جمعہ وہ پڑھا. That was a time of start. میرے پاس 2 نوجوان آیا کرتے تھے, ان کے بزرگ مجھے ملے, کہنے لگے یار عرفان صاحب یہ بچے آپ کے پاس جاتے ہیں, آپ انہیں نماز کی تلقین نہیں کرتے. میں نے کہا حاجی صاحب جو آپ پڑھتے ہیں وہ تو میں واقعی تلقین نہیں کرتا, مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں انہیں اللہ کا تعارف کرا دوں, اللہ سے ان کی محبت ہو جائے, پھر ان کا وہ حال ہوگا جب محبوبہ رات کو 2 بجے آندھی اور اولوں میں بلائے تو آدمی رکتا نہیں. پانی نہیں ہے تو یمم کر لے, صحت نہیں ہے تو یمم کر لے, ٹائم نہیں ہے ملا کے پڑھ لے, ہاں زمین پہ جہاں ہے سجدہ کر لے, نہیں سجدہ ہوتا بغیر سجدے کے کر لے. ناپاک ہے جسم, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تیری صحت تجھے اجازت دے رہی, کمزوری ہے تو تیمم کر لے, مت پانی استعمال کر, بیماری کا ڈر ہے تجھے. اور وہ جو رعایتیں ہیں نا, وہ راہ فرار کو روکنا ہے, فرار سے بچانا ہے آپ. اچھا بابا جی, آپ نے کس عمر میں نماز شروع کی تھی, اور کیا وہ واقعہ تھا, وہ کوئی بات تھی جو آپ کو نماز کی طرف لے کر آئی تھی؟ وہ میں تو نمازی نہیں تھا, میرے والد صاحب فوت ہوئے, وہ غم کی کیفیت پیدا ہوئی. تو میرے ایک ساتھی تھے, وہ بھی حیات ہیں, یہاں ڈھوک منور میں رہتے ہیں, مولوی عبد المجید ان کا نام ہے, امامت کراتے ہیں وہاں. وہ اور میں سائیکل پہ اکٹھے کالج جایا کرتے, انٹر کالج میں پڑھتے تھے. سبھی لوگوں کا یہ حال تھا, موٹر سائیکل وغیرہ تو کسی کے پاس جی ایسا ہی ہے, اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی. تو مجھے ایک دن وہ کہنے لگے کہ آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں. اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا, میں جمعہ پڑھتا ہی نہیں تھا. میں نے ان سے چلاک میں تھا, میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں. وہ کہنے لگے میں قاضی صاحب کی مسجد میں پڑھتا ہوں, عیدگاہ میں, نیا محلہ. میں نے کہا جی میں انشاءاللہ وہیں آپ کے ساتھ پڑھوں. میں گھر آیا, پجامہ پہنا, پینٹ پہن کے جاتے تھے کالج, اور باپ کی قبر پہ چلا گیا, بڑا رویا, بہت رویا کہ مجھے نماز بھی نہیں آتی, میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا. میں نے جمعہ پڑھنا تھا. آپ یقین کریں آصف, مجھے ساری نماز یاد ہو. اسی وقت یہ میرا اللہ گواہ ہے, اور میں نے زندگی کا پہلا جمعہ وہ پڑھا. But that was a time of start. اس کے بعد کوئی نماز چونکی؟ نہیں, پھر تو اشاروں سے بھی پڑھتا ہوں, بیمار ہو جائیں تو تب بھی پڑھتا ہوں, اشارہ سے پڑھ لیتا ہوں, پھر تیمم کر لیتا ہوں, مطلب ہے کوئی نہ کوئی ڈھنگ بنا لیتا ہوں. میں کیا کروں بابا جی کہ میرا بیٹا بھی نمازی بنے, ابھی وہ بہت چھوٹا ہے, 2 سال کا ہے. اللہ کا تعارف دے اسے ابھی سے. میرے پاس 2 نوجوان آیا کرتے تھے سرائے عالمگیر سے, میں نام نہیں لوں گا ان کا. ان کے بزرگ مجھے ملے, کہنے لگے یار عرفان صاحب یہ بچے آپ کے پاس جاتے ہیں, آپ انہیں نماز کی تلقین نہیں کرتے. میں نے کہا حاجی صاحب جو آپ پڑھتے ہیں وہ تو میں واقعی تلقین نہیں کرتا, مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں انہیں اللہ کا تعارف کرا دوں, اللہ سے ان کی محبت ہو جائے, پھر ان کا وہ حال ہوگا جب محبوبہ رات کو 2 بجے آندھی اور اولوں میں بلائے تو آدمی رکتا نہیں, پہنچ جاتا. واہ واہ واہ. میں نے کہا اتنی محبت میں ضرور اللہ کی ان کے اندر پیدا کر دوں گا کہ یہ دوڑیں گے اللہ کی طرف جب بھی اس کی پکار آئے گی. تو تعارف کرائیں اللہ کا. اللہ کا تعارف کرانا ہے دوست کا, مہربان کا, گائیڈ کا, ٹیچر کا, ماں کا. سختی کا تعارف اللہ کا نہیں کرنا, کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے. بالکل ٹھیک. بابا جی ہمارے ہاں کیونکہ ایک سسٹمیٹیکلی نماز کے لیے بتایا جاتا ہے, پھر ڈرایا جاتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ نماز ایک فزیکل پریکٹس ہے. ایک ایسے بندے کے لیے جس نے زندگی میں کبھی نہیں کی, وہ اس سے ذرا بھاگتا بھی ہے کہ میں یہ کیسے کروں گا, پھر وضو کا اہتمام کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ارینجمنٹ کرنے پڑتے, ارینجمنٹس کرنے پڑتے. اللہ نے بڑا کمال کیا ہے یار, آپ کو بھاگنے نہیں دیتا. اچھا نہیں, پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے,
صحت نہیں ہے تیمم کر لے, ٹائم نہیں ہے ملا کے پڑھ لے, ہاں زمین پہ جہاں ہے سجدہ کر لے, نہیں سجدہ ہوتا بغیر سجدے کے کر لے. یہ آسانیاں بھی ہیں اور رائے فرار کو روکنا بھی ہے. میں یہی پوچھنے والا تھا. تو صرف جلدی ہے تو جسم ناپاک ہے, ناپاک ہے جسم, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تیری صحت تجھے اجازت دے رہی, کمزوری ہے تو تیمم کر لے, مت پانی استعمال کر, بیماری کا ڈر ہے تجھے. وہ جو رعایتیں ہیں نا وہ رائے فرار کو روکنا ہے, فرار سے بچانا ہے آپ.